السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کہانی ہیر رانجھا کی آخری قسط پڑھتے ہیں۔ اس کہانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ چلیں ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مگر کرنا کیا ہے، پہلے یہ تو بتا، چوچک نے گھبرا کے اس کی بات کاٹ دی۔ کرنا کیا ہے؟ کیدو نے جال کھولنا شروع کیا۔ بس چپ چاپ ہیر کی کہیں شادی کر دی جائے، وہ بہار کے سسرال چلی جائے گی تو سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چوچک نے سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر چپ چاپ شادی ہوگی کیسے؟ کیا بارات نہیں آئے گی، مہمان اکٹھا نہیں ہوں گے، پھر کوئی رشتہ بھی تو سامنے ہو؟ سب کچھ ہو جائے گا بھائیا، پہلے تو اپنا دل مضبوط کر۔ کیدو نے چوچک کو پکا کرنا چاہا۔ تیرا جو جی چاہے وہ کر، میں بالکل دخل نہ دوں گا، مگر خیال رہے کہ میرا شملہ، میری مونچھ نیچے نہ ہو۔ چوچک نے اپنے اختیارات کیدو کے سپرد کر دیے۔ کیدو تو چاہتا ہی یہی تھا، جھٹ سے بولا، تو دیکھتا جا بھائیا، تیری عزت پر ذرا بھی میل نہ آئے گا اور لگی ہوئی آگ بھی بجھ جائے گی۔ ہیر کے باپ بھائی تو پس منظر میں چلے گئے اور کیدو سامنے آ گیا۔ اب اسے ہیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے پورے اختیارات حاصل تھے۔ ضلع مظفر گڑھ قصبہ رنگ پور میں کھیڑے راجپوتوں کا ایک زمیندار خاندان آباد تھا۔ کھیڑے راجپوت جھنگ کے سیال راجپوتوں ہی کی طرح برادری کی ایک شاخ تھے۔ کیدو نے فوراً کھیڑوں میں ہیر کی بات چلائی۔ سیال راجپوت پوری برادری میں معزز اور صاحب حیثیت تھے۔ دوسرے راجپوت سیالوں کی لڑکی بیاہنے کے خواہشمند بھی تھے۔ چنانچہ ہیر کی بات فوراً پکی ہو گئی۔ ہیر کو گھر میں کانا پھوسی سے کچھ شبہ ہو گیا تھا۔ اس نے دوڑ دھوپ کر کے آخر پتہ لگا لیا کہ اس کی شادی رنگ پور کے کھیڑوں میں سیدھا نامی ایک راجپوت سے ٹھہر گئی ہے۔ اس پر بجلی سی گری۔ اس نے رانجھا کو بتایا تو وہ بھی گھبرا گیا، مگر دونوں ہی ناتجربہ کار تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا کیا توڑ کریں۔ کیدو نے ایسا جال بچھایا تھا کہ اسے توڑنا ناممکن ہو گیا۔ ہیر کتنا روئی پیٹی ہوگی، اس نے کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے، رانجھا نے کس طرح خوشامد نہ کی ہوگی، مگر سب کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ رنگ پور کے کھیڑے بارات لے کے آئے اور ہیر ایک نارضامند بیوی کی حیثیت سے رنگ پور روانہ ہو گئی۔ ہیر رانجھا محبت کی بساط الٹ کر رہ گئی۔ رخصتی کے وقت ہیر کا دھاڑے مار مار کر رونا ایک روایتی انداز سمجھا گیا، حالانکہ وہ اپنی دنیا اجڑنے پر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ گھر کے سب ہی لوگ رو رہے تھے، اس میں رانجھا بھی شامل تھا۔ کیدو نے رانجھا کو ہیر کا ڈولا اٹھتے وقت پیش رکھا تھا۔ رانجھے کا دل بھی رو رہا تھا اور آنکھیں بھی، مگر لب خاموش تھے۔ باپ اور بھائی سے لپٹ کے رونے کے بعد ہیر اپنے رانجھا کے گلے بھی لگی تھی اور خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، مگر کسی کو کوئی شبہ نہ ہوا۔ رخصتی کے وقت ایسا ہوا ہی کرتا ہے، مگر جب ہیر کا ڈولا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو رانجھا کو یوں لگا جیسے ہیر کا ڈولا نہیں، اس کی خوشیوں کا جنازہ اٹھا ہے اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیر ہو گئی ہے۔ ہیر کی شادی کی خبر اڑنے ہی سے رانجھا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کا دل جھنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر وہ ہیر کو دیے ہوئے قول کے مطابق اس کی شادی تک جھنگ میں پڑا تڑپتا رہا، روتا چلاتا اور دعائیں مانگتا رہا۔ مگر پھر جب ہیر سسرال سدھاری تو رانجھا کے قدم بھی الٹنے لگے۔ وہ تخت ہزارہ واپس نہ آنے کی قسم کھا کے وہاں سے نکلا تھا، مگر جھنگ میں اس پر جو کچھ گزرا تھا، اس نے تخت ہزارہ کی ایک یاد ایک بار پھر اس کے دل میں تازہ کر دی تھی۔ رانجھا جنگ کی گلیوں کو آخری سلام کر کے تخت ہزارہ روانہ ہوا، مگر اس کی روانگی کے ساتھ ہی بھائیوں بھابھیوں کی تلخ اور درشت باتیں اور طعنے تشنے ذہن کے پردوں پر ہتھوڑے مارنے لگے۔ اس کی خودداری نے بھی اسے کچوکے دیے۔ کس منہ سے واپس جا رہا ہے رانجھا؟ بھائیوں نے کیا سلوک کیا ہے تیرے ساتھ؟ بھابھیوں نے تو تیرا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا۔ تخت ہزارہ جا کے کیا کرے گا؟ اچھی زمینیں تو بھائیوں نے ہتھیا لی ہیں، تجھے بنجر زمین میں ہل چلانا پڑے گا، ہاتھوں میں پھر چھالے پڑیں گے، ایڑی کا پسینہ چوٹی کو آئے گا۔ رانجھا کا دل تخت ہزارے سے پھر گیا۔ وہ جہلم پہنچا تو وہاں گرو بال ناتھ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گرو بال ناتھ علاقے کے ایک معروف گرو تھے اور ان کے چیلوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی، اور رانجھا کا دل دنیا سے تو اچاٹ ہو ہی گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ بیراگ لے لے اور دنیا سے بالکل منہ موڑ لے۔
پھر اور گرو بالناتھ کے چیلوں میں شامل ہو جائے کہ شاید اس طرح اسے صبر آ جائے اور آنکھوں میں 24 گھنٹے پھرنے والی ہیر کی تصویر دھندلا جائے اور وہ پرانی یادوں کو ذہن کے پردے سے کھرچ ڈالے۔ رانجھا نے گرو بالناتھ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گرو نے اسے ضرورت مند سمجھ کر اس کے کان چھدوائے اور اپنے چیلوں میں شامل کر لیا۔ اس حال میں بھی رانجھا نے کافی دن گزار دیے مگر اس کا دل کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ وہ ہیر کو جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی زیادہ یاد آتی۔ گرو بالناتھ نے اس کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ رانجھا جس تیر کا شکار ہے وہی تیر اس کا علاج بن سکتا ہے۔ آخر گرو نے خود اسے دعاؤں کے ساتھ رنگپور روانہ کر دیا۔ ادھر ہیر سیال کا اس سے زیادہ برا حال تھا۔ سسرال پہنچ کے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بستر سے لگ گئی۔ اس کے شوہر سیدھا کو شبہ ہوا کہ شاید ہیر پر کسی کا سایہ ہے۔ اس نے جھاڑ پھونک اور دوا دارو شروع کرائی مگر ہیر کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ روایت کے مطابق ہیر اپنی سسرال میں ہوتے ہوئے اور شوہر سیدھا کے اختیار میں ہونے کے باوجود خود کو اس سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جب سیدھا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو ہیر کسی نہ کسی بہانے خود کو بچا لیتی تھی۔ انہی دنوں رانجھا دل کے ہاتھوں مجبور جوگی کا روپ دھارے رنگپور میں وارد ہوا۔ پوری بستی میں دھوم مچ گئی کہ ایک پہنچا ہوا جوگی آیا ہے جس کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہے۔ اس کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہیر نے جوگی کے آنے کی خبر سنی تو بے چین ہو گئی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ اس کا رانجھا ہے جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ ہیر کی ایک نند بھی تھی، سیدھا کی بہن۔ اس کا نام سہتی تھا اور وہ مراد نام کے ایک بلوچ کی نظروں کا شکار تھی۔ مشہور ہے کہ عورت کے درد کو خوب جانتی ہے۔ ہیر کے حال چال اور حرکتوں سے سہتی نے اندازہ لگا لیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ آخر اس نے اپنے تعاون کا یقین دلا کر ہیر کے دل کا حال معلوم کر لیا۔ پھر سہتی نے واقعی ہیر کے ساتھ پورا تعاون کیا اور مراد بلوچ کی مدد سے ہیر اور رانجھے کو رنگپور سے فرار کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہیر کی نند یعنی اس کے شوہر کی بہن سہتی کی کوششوں سے رانجھے کی ملاقات ہوئی اور سہتی ہی نے ہیر رانجھا کو رنگپور سے فرار ہونے میں مدد دی۔ کھیڑوں کو جب ان کے فرار کی خبر ہوئی تو وہ فوراً مسلح ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کے ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ رنگپور کے کھیڑوں نے تعاقب میں اس قدر تیزی برتی کہ وہ بہت جلد فرار ہونے والوں کے پاس پہنچ گئے مگر سہتی کے شیدائی مراد بلوچ اور مقامی راجا کی مداخلت سے ہیر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ الٹے کھیڑے مصیبت میں پھنس گئے اور بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ اب ہیر اور رانجھا دونوں آزاد تھے۔ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتے تھے اور جو قدم چاہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے لیے دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی راہ منتخب کریں، پھر جنگ پہنچ کے خود کو چوچک سیال کے سپرد کر دیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ان دونوں کی شادی کر دے۔ اس موقع پر رانجھا نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ دربدر کی خاک چھاننے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم دونوں تخت ہزارہ چلیں۔ میرے بھائی اور بھابھیوں کی دشمنی اب تک ختم ہو چکی ہوگی، وہ ہمیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے۔ مگر ہیر نے اس خیال کی مخالفت کی، مگر میرے بھولے رانجھے تیرے بھائی شاید تجھے قبول کر لیں لیکن وہ کسی صورت مجھے قبول نہ کریں گے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے ایک عذاب بن جائے گی۔ رانجھا محبت سے بولا، ٹھیک ہے، میں اپنی بات پر زور نہیں دیتا لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے۔ اب یہ کہاں سے اور کس طرح کیا جائے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہیر بھولے پن سے بولی، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں جھنگ واپس جانا چاہیے اور وہاں پہنچ کے میں بابا کی خوشامد کروں گی اور انہیں راضی کر لوں گی۔ رانجھا نے چونک کے ہیر کو دیکھا، تم کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ چوچک سیال ہمیں کس طرح معاف کریں گے؟ رنگپور سے ہمارے فرار کی خبر انہیں مل چکی ہوگی، پھر وہاں ہمارا سب سے بڑا دشمن کیدو بھی موجود ہے، وہ شیطان ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہ ہونے دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا میرے رانجھے، ہیر نے مخالفت کی۔ بابا ایک بار کیدو کے بہکاوے میں آ چکے ہیں اور اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ بابا مجھے چاہتے ہیں، میں ان کی خوشامد کروں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ رانجھا سمجھ گیا کہ ہیر کے دماغ میں جنگ واپسی کا خیال سما گیا ہے اور اسے کسی طرح نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے اس نے بحث مناسب نہ سمجھی اور رضامند ہو گیا۔
میں تمہارے ساتھ ہوں ہیر، تم جہاں کہو گی میں وہیں چلوں گا، مجھے اپنی جان کی قطعی پرواہ نہیں۔ رانجھے کا فیصلہ بڑا جرأت مندانہ تھا۔ پورا جھنگ اس کا دشمن ہو رہا تھا، خاص کر کیدو تو اس کے خون کا پیاسا تھا۔ ایسے حالات میں رانجھے کا جھنگ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن دریائے چناب کی اس 600 میل کی وادی میں جنم لینے والے واقعات عشق کا ہر عاشق بڑا توانا اور نڈر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بجائے موت سے کترانے کے اس کو آنکھیں ڈالنے کا خواہشمند ہے۔ ہیر کی ضد سے مجبور ہو کر رانجھا اسے ساتھ لے کر بے دھڑک جھنگ پہنچ گیا۔ جھنگ والے ان دونوں کے حوصلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سیال رانجھا کے شدید مخالفت تھے، انہوں نے فوراً دونوں کو گھیر لیا۔ چوچک کو خبر ملی تو وہ بھاگا ہوا آیا۔ ہیر اور رانجھا اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بابا ہمیں معاف کر دیجیے، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر باپ ہوتا ہے۔ اس کا دل پہلے ہی دردمند ہو رہا تھا، بیٹی کو روتے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ فرتے محبت سے بے چین ہو کے ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ کیدو جو پاس ہی کھڑا تھا جل کر کباب ہو گیا، اس کی پتلیاں غصے سے گھومنے لگیں، مگر منہ سے کچھ نہ بول سکا۔ چوچک سیال دونوں کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوا اور اعلان کیا، ہیر رانجھے کا کوئی کچھ نہ کہے، یہ دونوں میری پناہ میں ہیں۔ چوچک کے اعلان پر سب کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر ہیر کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، اس کے آنسو نکل رہے تھے اور نکلتے ہی چلے آ رہے تھے۔ محلے کی عورتوں سے چوچک کا آنگن بھر گیا۔ کچھ ٹھنڈے دماغ کے لوگ بھی چوچک کے پاس آتے اور اسے سمجھایا کہ جو گزر چکا اس پر مٹی ڈالے اور ہیر کی جان بچائے، ورنہ وہ اسی طرح روتے روتے ختم ہو جائے گی۔ رات کو ہیر نے صاف صاف کہہ دیا، بابا چاہیں کاٹ کے رکھ دو، شادی ہوگی تو رانجھے کے ساتھ، ورنہ خود جان دے دوں گی۔ رانجھے کا بھی یہی اعلان تھا، چاہیں ٹکڑے ہو جائیں میں جھنگ سے نہیں جاؤں گا۔ رات بھر ایک طرف رونا دھونا اور دوسری طرف دانشوروں اور صلح جو لوگوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ کیدو کی شدید مخالفت کے باوجود چوچک سیال لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ہیر کی شادی رانجھے کے ساتھ اس صورت میں کر دے گا کہ وہ تخت ہزارہ جا کر اپنے عزیزوں کے ساتھ بارات لے کر آئے اور ہیر کو بیاہ کر لے جائے۔ ہیر اور رانجھے کے اجڑے چمن میں جیسے بہار آ گئی، ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رانجھا اپنی ہیر سے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے تخت ہزارہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جنگ میں الٹی ہوا چل پڑی۔ کیدو نے پھر چوچک سیال کا گریبان پکڑ لیا، اسے بے غیرت کمینہ اور نہ جانے کون سی صلواتیں سنائیں۔ اس نے تمام سیالوں کو بھڑکا کے چوچک کے خلاف کر دیا اور شوشہ چھوڑا کہ اگر شادی ہو گئی تو جھنگ کے سیالوں کی ناک کٹ جائے گی اور وہ پورے پنجاب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ شیطان کیدو کی خباثت نے وہ ادھم مچایا کہ پناہ نہیں۔ آخر سیال برادری کے سامنے چوچک کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ پھر کیدو نے حکم دیا کہ ہیر کو زہر دے کر اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ پھر وہ منحوس گھڑی بھی آ گئی جب چوچک سیال نے برادری کی جھوٹی پر بیٹی کو قربان کر دیا۔ ہیر کو زہر دیا گیا اور اس نے تڑپ کے جان دے دی۔ رانجھا تخت ہزارہ میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اسے ہیر کے مر جانے کی خبر ملی۔ وہ سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے بارگاہ ازدی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے خداوند، اگر ہیر زندہ نہیں رہ سکتی تو مجھے بھی اٹھا لے۔ رانجھا کی یہ دعا قبول ہو گئی اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رانجھا بھی ہیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح عشق کی ناکامی اور زندگی کی نامرادی کی یہ داستان ختم ہوئی۔ داستان ہیر رانجھا سے متعلق بہت سی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ پہلے تو ہیر کا مزار ہے جو جھنگ میں واقع ہے، پھر تخت ہزارہ سے 5 میل کے فاصلے پر مڑ رانجھا ہے۔ مڑ کے معنی قلعے کے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر کوئی قلعہ نہیں، رانجھوں کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا نام مڑ رانجھا ہو گیا۔ تخت ہزارہ میں رانجھے کی ایک مسجد کا نشان ملتا ہے۔ رانجھے کی لڑی سے جو لوگ وہاں آباد ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ رانجھے کے عزیز ہیں۔ رانجھا خاندان کے ایک فرد سے پوچھا گیا، پھر کوئی رانجھا پیدا نہیں ہوا؟ اس نے فوراً جواب دیا، کوئی ہیر بھی تو پیدا نہیں ہوئی۔